ستائیں آپ کے غوطے ہوئے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ تم اپنے ہمسایوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے وہی پسند نہ کر لے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یعنی آقا فرما رہے ہیں کہ جو تم اپنے لیے پسند کر رہے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ اللہ اکبر۔ آج جب اس حدیث پاک کے مصداق تلاش کیے جاتے ہیں تو دور دور تک ہمیں نظر ہی نہیں آتے۔ جب ہم اس حدیث کے تناظر میں لوگوں کا رویہ، ان کا بیہیویئر، ان کا سلوک دیکھا جاتا ہے تو دور دور تک ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔ آج ایک بھائی اپنے بھائی کے اوپر ظلم و ستم کر رہا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے پر اور بیٹا اپنے باپ پر ظلم ڈھا رہا ہے۔ ہمیں تو پڑوسیوں کا خیال درکنار، ہم تو اپنے گھروں میں، اپنی فیملی میں، اپنے رشتہ داروں کی بھی فکر نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو ہمیشہ ان کی جلن، حسد ہوتا رہتا ہے۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی فکر کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے، ایک دوسرے کے بارے میں سوچا کرتے تھے۔ شہر بغداد کا ایک واقعہ ہے کہ ایک ہندو شخص بغداد شریف صرف اس لیے گیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر مسلمان اتنی عزت کیسے پائے، مسلمانوں کو اتنا رسپیکٹ کیسے ملا، مسلمانوں کو اتنی عزت کیسے مل گئی، صرف یہ دیکھنے کے لیے وہ شہر بغداد گیا۔ تو بغداد شریف کے ایک ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، کھانا کھا رہا تھا اور سامنے ٹیبل پہ ایک مسلمان تھا۔ اس کی نظر جب اس اجنبی پر پڑی تو دیکھ کر کے ان کو یہ ریئلائز ہوا، یہ محسوس ہوا کہ ہمارے شہر میں یہ اجنبی لگتا ہے، ہمارے شہر میں یہ اجنبی محسوس ہو رہا ہے۔ تو لہذا کھانا کھایا، اٹھ کر کاؤنٹر پر گیا اور اس اجنبی کا بل پے کر دیا، بل ادا کر دیا۔ بل ادا کرنے کے بعد وہ مسلمان چلا گیا۔ وہ اجنبی شخص، وہ ہندو شخص کھانا کھانے کے بعد جب کاؤنٹر پر جاتا ہے اور اپنا بل کا مطالبہ کرتا ہے تو ہوٹل والا جواب دیتا ہے کہ صاحب آپ کے سامنے جو ایک ٹیبل پر انسان بیٹھا تھا اس نے آپ کا بل ادا کر دیا، اور انہوں نے یہ مناسب بھی نہیں سمجھا یہاں رکنا، اس لیے کہ کہیں آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے اور اس کے لیے یا اس کے نفس کے لیے یہ کہیں غذا نہ بن جائے، اس لیے انہوں نے مناسب ہی نہیں سمجھا۔ تو اس ہندو شخص نے، اس اجنبی شخص نے جواب دیا کہ ہم تو نہ ان کو جانتے تھے نہ وہ مجھے جانتے، پھر بھی ہمارا بل کیسے ادا کر دیا۔ خیر، پھر انہیں کوئی سامان خریدنا تھا، کوئی چیز خریدنی تھی، سامنے ایک دکان پر گیا، دکان پر گیا، وہاں پر قیمت طے ہوئی، جس کوالٹی، جس معیار کی چیز تھی وہ قیمت طے ہو گئی۔ قیمت طے ہونے کے بعد وہ دکاندار کہتا ہے کہ صاحب ذرا یہ تو بتائیں، اگر اسی معیار کی، اسی کوالٹی کی، اسی قیمت کی یہی چیز اگر تم سامنے کی دکان سے خریدو گے تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ تو اس اجنبی شخص نے جواب دیا، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، ہمیں تو صرف سامان چاہیے، چاہے جس دکان سے بھی مل جائے۔ تو سامنے کی دکان پر گیا اور سامنے کی دکان سے اسی کوالٹی کی، اسی قیمت میں، اسی معیار کی وہ چیز خرید لی۔
اور جب خرید کر واپس جانے لگا تو دل میں یہ تجسس تھا، دل میں یہ بات پیدا تو تھی پہلے سے کہ آخر اس نے مجھے بھیجا کیوں؟ یہ بھی تو منافع کما سکتا تھا، یہ بھی تو فائدہ حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس نے سامنے کی دکان پر کیوں بھیجا؟ یہ بھی تو اس سامان کو بیچ کر کے پیسے کما سکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ اجنبی شخص اس دکاندار کے پاس لوٹ کر گیا اور کہا کہ بھائی ذرا یہ تو بتائیں، اسی کوالٹی کی، اسی معیار کی، اسی قیمت کی یہ چیز آپ بھی تو یہاں بیچ سکتے تھے، آپ بھی تو منافع کما سکتے تھے، آپ بھی تو فائدہ کما سکتے تھے، لیکن آپ نے وہاں کیوں بھیجا؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دکاندار نے جو جواب دیا تھا تاریخ کے پنوں میں لکھنے کے لائق ہے۔ دکاندار جواب دیتا ہے کہ صاحب بات یہ ہے کہ صبح سے اب تک ہمارے پاس اتنے کسٹمرز آ چکے ہیں، اتنے گاہک آ چکے ہیں کہ ہم نے آج کا دن اتنا کما لیا ہے، اتنے پیسے اکٹھا کر لیا ہے کہ جس سے ہم اپنے اہل و عیال کے لیے آج کا کھانا خرید سکتے ہیں، آج کا کھانا خرید سکتے ہیں۔ لیکن سامنے جس صاحب کی دکان ہے، سامنے جس بھائی کی دکان ہے، میں نے صبح سے دیکھا کہ ابھی تک اس کے پاس ایک بھی کسٹمر نہیں آیا، ایک بھی گاہک نہیں آیا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ کاش اگر آپ یہی چیز وہاں پر جا کر خرید لیں، یہی چیز اسی کوالٹی کی، اسی معیار کی اگر آپ وہاں خرید لیں تو انہیں بھی کچھ فائدہ ہو جائے گا، اور اس فائدے سے وہ اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ سامان کھانے کے لیے خرید سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک وہ وقت تھا کہ لوگ ایک دوسرے کی فکر کرتے تھے، ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے، ایک دوسرے کے بارے میں سوچا کرتے تھے۔ لیکن جب آج ہم اپنی سوسائٹی میں نظر دوڑاتے ہیں، اپنے معاشرے کو جب دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے کے لوگوں کا جب تجربہ دیکھتے ہیں، ان کے جذبے کو دیکھتے ہیں، ان کے نظریے کو دیکھتے ہیں، تو یہ دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ مصطفیٰ کے اس فرمان پر دور دور تک لوگوں کا عمل نہیں، بلکہ ان ایک دوسرے کا خیال تو درکنار، ایک دوسرے کی حسد، ایک دوسرے سے جلن اتنے زیادہ ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حد تو یہ ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے جلن، ایک باپ کو اپنے بیٹے اور بیٹا کو اپنے باپ سے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے مسلمانوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت بن کر تشریف لائے۔ ان کی ایک ایک بات، ان کی ایک ایک بات ہمارے لیے، ان کا ایک ایک قول ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان پر کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان پر آج بھی عمل کر لیں، آج بھی عمل شروع ہو جائیں، تو یقیناً قوم سے بہت ساری برائیاں مٹ سکتی ہیں، بہت ساری برائیاں دور ہو سکتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرا پیغام ہے مسلمانوں کہ اپنے بیہیویئر کو صحیح کرو اور مصطفیٰ کے اس فرمان پر عمل کرو۔ انشاءاللہ العزیز جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان پر آپ عمل کریں گے تو آپ یہاں پہ بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔